جادوئی بیج۔ ایاز اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ کچھ عرصہ قبل ایک خوفناک جن نے اس کے باپ کو قتل کر کے اس کا سارا مال لوٹ لیا چلا گیا۔ ایاز کی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور دونوں ماں بیٹا وہاں سے جو کچھ ملتا خرچ کرتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ایاز کی والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اب وہ اکثر گھروں میں کام نہیں کر سکتی تھیں۔ ایک دن ایاز کی والدہ نے اس سے کہا کہ بیٹا، اپنی گائے کو شہر لے جاؤ اور اسے بیچو تاکہ اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے ہم کچھ دن گزار سکیں۔ امی جان کہہ کر اس نے گائے کی رسی کھولی اور شہر کی طرف چل دیا۔ ایاز ابھی آدھے راستے پر ہی پہنچے تھے کہ ایک شخص نے اسے روک کر چلا کر پوچھا کہ اتنی اچھی گائے کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ ایاز نے کہا کہ میں اسے بیچنے کے لیے قریبی قصبے میں لے جا رہا ہوں۔ اجنبی نے کہا، اگر تم مجھے یہ گائے دو تو بدلے میں تمہیں یہ جادوئی بیج دوں گا۔ ایاز پیچھے ہٹے تو اجنبی نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گائے کے بدلے جادوئی کے بیج لینے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ گھر کی طرف بھاگا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اپنی ماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں کمرے سے باہر آئی اور پوچھا، تم نے گائے اتنی جلدی بیچ دی؟ بدلے میں گائے دی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں جادو کا بیج پھینک دیا۔ ایاز روتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر روتا ہوا سو گیا۔ ایاز بیدار ہوا تو اسے بہت بھوک لگی تھی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی اور کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بیل اگتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیل اتنی اچھی تھی کہ اس کا اوپر حصہ آسمان میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایاز خوشی خوشی دوڑتے ہوئے بیل پر چڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہوا کہ آگے دروازہ ہے۔ ایاز اس دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اچانک ایک بڑے ہاتھ نے ایاز کو اٹھایا اور گرجدار آواز آئی، بیٹا تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں چلا گیا ہوں اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کیا آپ مجھے کچھ کھانے کو دے سکتے ہیں؟ بڑا ہاتھ دراصل اس کی بیوی کا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہوشیار رہو، نرمی سے بولو، میرے شوہر کو انسان پسند نہیں، وہ انہیں دیکھتے ہی کھا جاتا ہے۔ کو دیا گیا۔ ابھی وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ جلدی کرو اور الماری میں چھپ جاؤ، میرے شوہر آ رہے ہیں۔ ایاز بھاگا اور الماری میں داخل ہوا۔ ہی 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 ہی، میں کھا لوں گی، مجھے بہت بھوک لگی۔ جس کی بیوی نے کہا، سرتاج تمہیں کبھی کبھی وہم ہونے لگتا ہے، کوئی شخص ہمارے گھر کیسے آئے گا؟ اور ہاں کھانا تیار ہے، میں نے ٹیبل پر رکھ دیا ہے، تم اطمینان سے کھا لو۔ کھانے کے بعد جن نے کہا، بیگم آپ مجھے میرا خزانہ لا دیں، میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں، میں سونے سے پہلے اپنا خزانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی بیوی خزانہ لے کر آئی تو ایاز نے الماری سے جھانکا اور حیران رہ گیا، کیونکہ خزانوں کے ڈھیر میں سونے اور چاندی کے سکے تھے جو جن اپنی گھر سے لوٹا تھا۔ نیند آنے کے بعد ایاز نے سوچا کہ الماری سے باہر نکلنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ یہ سوچ کر وہ الماری سے نکلا اور تیزی سے اس میز کی طرف بڑھا جس پر دولت کا ڈھیر تھا۔ ایاز نے جلدی سے اپنی ساری دولت ایک تھیلے میں ڈالی اور بھاگ گیا۔ دستک کی آواز سن کر اس کی بیوی نے اسے دیکھا اور چیخ کر کہا کہ اے لڑکے، یہ دولت کہاں جا رہی ہے؟ بیوی کی آواز سن کر جن اٹھا اور لڑکے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اب ایاز بیل کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور نیچے اترنے لگا۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی اور وہ ایاز سے بہت پیچھے تھا۔ گھر پہنچ کر ایاز نے اپنی ماں کو پکارا، ماں ماں، کلہاڑی لے کر جلدی آؤ۔ ایاز گراؤنڈ پر پہنچا تو جن ابھی بلند تھا، وہ زور زور سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ ایاز اور اس کی ماں کو ان کے پیسے واپس مل گئے۔ اب وہ دونوں ہنس رہے ہیں اور خوش بھی ہیں۔
میرے دوستوں، اگر یوٹیوب چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔